مسلم لیگ نون کے دور میں جنوری 2015 میں ایک انویسٹیگیشن کمیٹی جو اس وقت آئل کرائسس پیٹرول کا ہوا تھا انہوں نے بنائی. یہ کتاب آپ ساتھی بازار سے بھی لے سکتے ہیں. طارق کھوسہ صاحب تھے انویسٹیگیشن آفسر, ان کو لگایا گیا. پر اس کے بالکل برعکس ایک آپ معائنہ کریں, موازنہ کریں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا, جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بات کی کہ ان کا موقف یہی ہے کہ آپ مافیاز کو توڑیں, ان کا کلا کما کریں, ان کی کمر توڑیں اور آخری حد تک آپ جائیں. اس کے بالکل برعکس مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس وقت یہ طارق, یہ میں کوئی نہیں لکھ رہا, یا ندیم بابر صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی شخص نہیں لکھ رہا, یہ طارق کھوسہ صاحب جن کو ٹاسک کیا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے, وہ خود یہاں پہ کتاب میں اپنی لکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے وزیر خزانہ صاحب نے ان کو بلایا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن ادھری جگہ پہ روک دیں. اور اس وقت جو سامنے حقائق آنے تھے اس کو روکا گیا. مافیاز کو مسلم لیگ نون نے تحفظ 2015 میں دیا, چاہے وہ کسی بھی شعبے کا مافیا ہو. اس کے بالکل برعکس یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب, ہم لوگ مافیاز کو انشاءاللہ توڑیں گے, ان لوگوں کے پیچھے پڑیں گے جو کہ عوام کا خون چوسنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارا نصب العین ہے, یہ ہمارا بالکل ایک پارٹی مینیفیسٹو کا حصہ ہے, اور اس پہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی. میں پھر دہراتا ہوں, یہ بالکل ان کی طارق کھوسہ صاحب کی کتاب پڑھ لیں, پیج نمبر 241. بہت شکریہ. اور آخر میں ایک بات کر دوں کہ اس قیمت کے اضافے کے باوجود جو پیٹرول میں ہوئی ہے, اس وقت بھی جو ہماری قیمتیں اس وقت کم ہوئی تھی, اس وقت بھی تقریباً 17 روپے کا مارجن پیٹرول میں ہے اور تقریباً 26 روپے کا مارجن ابھی بھی کم ہے جنوری کی قیمتوں کے مقابلے میں. وہ پوری پرائسز ابھی تک نہیں انکریز کی گئی, اور جو ہم لوگ تحفظ دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کو. بہت شکریہ. دیکھیں, ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پی ڈی ایل تو 7, 8, 9, 10 روپے تک رہا, لیکن جی ایس ٹی 71% تک گیا. میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں. 1 مارچ 2016 میں ڈیزل پہ جی ایس ٹی 71% تک لے جایا گیا. 1 مارچ 2016. جب یہ گورنمنٹ آئی تو پرائم منسٹر صاحب کی بڑی کلیئر ہمیں انسٹرکشن تھی کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنی ہے اس پروسیس میں. جی ایس ٹی کو 17% پہ فکس کر دیا گیا, اور فائنینس بل میں جو لمٹ تھی پی ڈی ایل کی وہ 30 روپے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ طے ہو گیا کہ ان دونوں سے کبھی بھی کوئی چیز تجاوز نہیں کر سکتی. اب آپ نے سوال پوچھا کہ جی جنوری میں تیل کی قیمت کیا تھی. بالکل آپ کی انفارمیشن صحیح ہے. اس وقت میرے سامنے چارٹ ہے, اس وقت $60 تھی. اس وقت پی ڈی ایل 18 روپے تھا. جو ڈفرنس آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ وہ 18 سے پی ڈی ایل آج 30 روپے ہے, 12 ادھر گئے, باقی ساری ریڈکشن پرائس میں آئی. اب پی ڈی ایل ڈیزل پہ بھی اور پیٹرول پہ بھی میکسیمم فائنینس بل کے تحت 30 روپے ہے. گورنمنٹ میری بات سن لو یار, میری بات سن لو نا. گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان تھا کہ اس فائنینس بل میں اس 30 روپے کو بڑھا کے 50 لمٹ کر دیں. بڑا آسان تھا, نہیں کیا نا. اس لیے کہ جو ٹوٹل ریونیو کلیکشن ہے. سلامت صاحب, میں گزارش کروں گا آپ بات سن لیں پلیز. یار میں اماؤنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پر لیٹر میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے, کیونکہ جب پرائسز نیچے آئیں تو جی ایس ٹی کی کوانٹم بہت نیچے آ گئی. یہ بھی تو سوچے نا, جب پرائسز آدھی ہو گئیں تو جی ایس ٹی ایڈ ویلورم ٹیکس ہے. پریویس گورنمنٹ کیا کرتی تھی, جیسے پرائسز بڑھ رہی ہیں 71% جو ایڈ ویلورم ٹیکس جو ہے وہ پرسنٹیج سے کیلکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں وہ ایشو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, وہ حفیظ صاحب ہی جواب اس کا دے سکیں گے. بات سمجھنی کی یہ ہے کہ جب پرائس نیچے آتی ہے تو کوانٹم کلیکٹڈ انڈر جی ایس ٹی گوز ڈاؤن. اس کوانٹم کو آپ پی ڈی ایل سے بیلنس کرتے ہیں. ٹوٹل دیکھنا آپ نے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کیا ہے.
اگر 17% کی فکس نہ کی ہوتی تو پھر جو آپ بات کر رہے تھے وہ درست ہو سکتی تھی. اب یہ ہے کہ اگر یہ قیمت بڑھ کے 200 روپے پہ چلی جاتی ہے, اس وقت فائنانس بالکل کہے گا کہ اچھا میں نے 30 نہیں کرنا, میں نے اس کو کم کرنا. کوانٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر آپ کو کوانٹم وہ جی ایس ٹی سے مل رہا ہے, آپ کو پی ڈی ایل سے ضرورت نہیں ہے. اگر جی ایس ٹی کم ہو گیا کیونکہ پرائس نیچے آ گئی, آپ کو پی ڈی ایل سے لینا ہے.